سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از افادات، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریکارڈنگ نمبر 11، صفحہ نمبر 91۔ یزید کے دربار میں زینب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دلیرانہ گفتگو۔ ایک شامی شخص نے صاحبزادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو۔ اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا مجھے سب اختیار حاصل ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہمارے ملت اور مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں۔ یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا۔ حضرت زینب نے پھر تیزی سے جواب دیا، بالآخر خاموش ہو گیا۔ اہل بیت کی عورتیں یزید کی عورتوں کے پاس۔ اس کے بعد ان کو زنا خانہ میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا۔ یزید کی عورتوں میں سے کوئی نہ رہی جس نے ان کے پاس آ کر گریہ و بکا اور ماتم نہ کیا ہو، اور جو زیورات وغیرہ ان کے لیے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی خدمت میں پیش کیے۔ علی بن حسین یزید کے سامنے۔ ان کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا سچ ہے، اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا، کہا اے علی بن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالی نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ علی اصغر نے قرآن کی آیت پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ یعنی اللہ تعالی نے فرمایا ہے جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتے۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشائستہ کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی بن حسین کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمر بن حسین بھی آ گئے۔ یزید نے عمر بن حسین سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے کے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمر نے کہا ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے دے دیں۔ کہا آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو وہ چاہیں کریں، اگرچہ میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا۔ ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا، ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا۔ ہر نیک
و بد مجھے مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اہل بیت کی مدینہ کو واپسی۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کرے اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے، اور علی بن حسین کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ کہتے میں قبول کرتا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ تنبیہ: یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا، یہ حقیقت میں کچھ خدا کا خوف، آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے۔ مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں ہی سے لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے، اسی حال میں مرا ہے۔ حاملہ اللہ بما ہوا اہلہ مؤلف۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستہ میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی۔ رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے تھے اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ جس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی، ہمیں کچھ اس کو صلہ دینا چاہیے۔ زینب نے کہا اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ ہے نہیں۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے اور اپنی بے مائگی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا واللہ اگر میں نے یہ کام کیا دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بھی کم نہ تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا غم و صدمہ اور انتقال۔ حضرت حسین کی زوجہ محترمہ رباب بنت امرؤ القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئیں، پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سایہ میں نہ رہتی تھیں۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہو گئی۔ حضرت حسین اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچی تو پورے مدینہ میں کوہرام تھا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ عبداللہ بن جعفر کو ان کے 2 بیٹوں کی تعزیت۔ جس وقت عبداللہ بن جعفر کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو غصہ آ گیا، ان کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت تو یہ کہتا ہے واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا۔ واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے، اگر میں حسین کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ واقعہ شہادت کا اثر فضائے آسمانی پر۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 2-3 مہینہ تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ شہادت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا۔
بیہقی نے دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ بال پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اس میں کیا ہے؟ فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی تھی کہ حسین شہید ہو گئے۔ اس خواب سے چند روز بعد حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہادت کا تھا۔ اور ترمذی نے سلمی سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں تو دیکھا وہ رو رہی ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا۔ تاریخ الخلفاء للسیوطی۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر میں نے جنات کو روتے دیکھا ہے۔ حضرت حسین کے بعض حالات و فضائل۔ آپ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ رونق افروز عالم ہوئے اور 10 محرم 61 ہجری بعمر 55 سال شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحنیک فرمائی یعنی کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا اور کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی اور حسین نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ بچپن ہی سے شجاع و دلیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من حسین اللہم احب حسینا اخرجہ الحاکم فی المستدرک۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ ابن حبان ابن سعید ابو یعلا ابن عساکر ائمہ محدثین حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا من سر ان ينظر الى رجل من اهل الجنة وفي لفظ سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى حسین بن علی، جو چاہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، یا یہ فرمایا کہ نوجوان اہل جنت کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں تشریف رکھتے تھے، فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے؟ یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگے۔ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کریں، اور اس شخص سے بھی جو حسین سے محبت کرے۔ ایک روز ابن عمر کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین سامنے سے آ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص اس زمانہ میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت حسین نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان و مال پیش کرنے والے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے 1 مہینہ کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔